بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، ہم سبھی جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ یہ ماہ مقدس، ماہ رجب المرجب، جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ ان تینوں مہینوں کو، رجب، شعبان اور رمضان کو، تین کیٹیگری میں تقسیم کیا۔ کہا الرجب شہر اللہ، رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ وشعبان شہری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ والرمضان امتی، اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ رجب المرجب، اس میں بالخصوص معراج شریف کا ذکر آتا ہے، اور اس سے قبل سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آپ بے مثال محدث بھی تھے، بے مثال مفکر بھی تھے، بے مثال ادیب بھی تھے، اور بے مثال عالم بھی تھے۔ آپ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پہ حاضر ہوئے تو روضہ انور سے آواز آئی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس نکال کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کئی سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے باہر بیٹھ کے حدیث کا درس دیا۔ تو آپ بے مثال محدث تھے، آپ بے مثال فقیہ تھے، آپ بے مثال عالم تھے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لے کے آئے تو اس سے قبل آپ بغداد شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ تو بغداد شریف میں کچھ آتش پرست لوگ آپ کے پاس آئے، اور آئے اس نیت سے کہ آج ہم معین الدین چشتی اجمیری کو پس پا کر دیں گے، ناکام کر دیں گے۔ یہ کیا کہ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تو آتش پرست جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آئے، سیرت کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جب قریب آ کے بیٹھے تو ان کے جسم کانپنے لگے۔ اللہ کے ولی کا رعب اور دبدبا دیکھ کے ان کے جسم کانپ رہے ہیں۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے کیا لینے آئے ہو؟ عرض کی ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ ایک نگاہ ولی کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پوچھنے لگے کہ تم آتش پرست کیوں ہو؟ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تم آگ کی پرستش کر رہے ہو، آگ کو پوج رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ ہم آگ کو اس وجہ سے پوجتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں آگ نہ جلائے۔ یہ انہوں نے جواب دیا آگے سے آتش پرستوں نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہنے لگے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ کہا کہ اے آتش پرست لوگو، اب تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر فیصلہ کرنا ہے تو یہیں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں آگ نہ چھوئے، میں ابھی اپنے جوڑوں کو آگ میں پھینکتا ہوں، اگر میرے جوتے جل گئے تو میں مسلمان نہیں رہوں۔ آپ نے اپنے جوڑوں کو اتارا اور آگ میں پھینک دیا۔ دیکھیے حکم خدا بندی، اللہ کا حکم تھا، آپ کے جوڑوں کو نقصان بھی نہیں ہوا، اور اسی طرح آپ نے ہاتھ اندر کر کے جوڑوں کو باہر نکال لیا اور کہا تم مرنے کے بعد فیصلہ کر رہے ہو، ہم اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کر دیتے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان۔ آپ جب اس دنیا سے آپ کے والد محترم سید غیاث الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ گئے تو آپ نے وراثت میں دو چیزیں چھوڑ گئی، نمبر 1 پن چکی اور نمبر 2 باغ۔ وراثت میں صرف 2 چیزیں ملیں، باقی ساری چیزیں راہ خدا میں قربان کر دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا کیا ہے۔ آپ کی ایک نگاہ ولایت سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کی کرامات سنائی جائیں تو بے شمار کرامات ہیں آپ کی، لیکن آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ماں باپ کو عزت دینی ہے، بہن بھائیوں کو مرتبہ اور مقام دینا ہے، رشتہ داروں کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ ہم کرامات بیان کرتے ہیں، کرامات بیان کرنی چاہیے، لیکن جو ان کی تعلیمات ہے، اصل مقصد تعلیمات بیان کرنا ہے کہ ان سے ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی راتوں کو شب بیداری میں گزارا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، ساری رات اللہ کے سونے محبوب کا ذکر کرتے رہے۔ آج تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔